السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر بدل دے، آمین۔ اور امید ہے اب کل فرائیڈے بھی آپ نے بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 117 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 118 سے سٹارٹ کریں گے اور 121 تک ٹرانسلیشن کریں گے، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 118 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ ٹرانسلیشن۔ فَكُلُوا تو کھاؤ، مما اس میں سے، ذکر اسم اللہ علیہ جس پر نام لیا جائے اللہ کا، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے۔ وما لکم اور کیا ہے تمہارے لیے، اللہ تأکلوا کہ نہ تم کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ اس پر کہ نام لیا گیا ہو اللہ کا اس پر، اور کیا ہے تمہارے لیے کہ نہ تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم اور تحقیق کھول کر بیان کیا گیا تمہارے لیے جو حرام ہے تم پر، الا ما اضطررتم الیہ مگر جو مجبور ہو جاؤ تم طرف اس کی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم اور بے شک اکثر ان میں سے البتہ بھٹکے ہوئے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے ان کے بغیر۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین بے شک رب آپ کا خوب جانتا ہے جو حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اور چھوڑ دو ظاہر گناہ کو اور اس کے باطن کو بھی۔ ان الذین یکسبون الاسم بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون بما کانوا یقترفون ان قریب وہ بدلہ پائیں گے اس سے جو کچھ تھے وہ گناہ کا ارتکاب کرتے۔ ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ، مما اس میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر نہ لیا جائے نام اللہ کا، فإنہ لفسق اور بے شک وہ فسق ہے۔ وإن الشیاطین اور بے شک شیاطین لیوحون البتہ وحی کرتے ہیں الی اولیائہم طرف اپنے دوستوں کی، لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، وإن اطعتموہم اور اگر تم نے کہا مان لیا ان کا، انکم لمشرکون بے شک تم بھی اس وقت البتہ مشرک میں سے ہو جاؤ گے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 118 سے۔ جیسا کہ ہم لوگ سورۃ الانعام پڑھ رہے ہیں اور یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے جو احکام و مضامین ہیں وہ زیادہ تر مشرکین مکہ سے مخاطب کردہ ہیں۔ تو ادھر بھی آج کے لیسن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان کے کچھ جو کنفیوژن تھی اس کے بارے میں ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ اس کے اندر یہود و نصارہ کے جو چھپی سازش تھی اس کا بھی ازالہ ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ پہلے بھی بارہا پڑھ چکے کہ یہود و نصارہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، ہمیشہ سے انہوں نے پروپیگنڈا کیا، سازشیں کی، تو اس کے اندر بھی ایک خفیہ سازش چھپی ہوئی ہے۔
اللہ सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि, तो खा लो उस चीज़ को जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए। अगर कोई ज़बीहा है तो उसको ज़बह करते वक़्त जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसको खा लिया करो। इन कुंतुम बि आयातिही मुमिनीन, अगर तुम उसकी आयात पर ईमान लाने वाले हो, यानी कि अगर शर्त ईमान की है, अगर तुम ईमान रखते हो तो फिर अल्लाह के नाम के साथ ज़बीहे को खाते हुए तुम्हें इसके बारे में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, उसको बगैर किसी शक व शुबा के खा लिया करो। असल में इधर मुशरिकीन मक्का जो खुद ज़बीहा हुआ करता था उसको नहीं खाया करते थे। उनका ये था कि हम लोगों ने इसका खून खराबा किया है तो इसको हमने नहीं खाना। जो जानवर तभी मौत मर जाता उसको खा लिया करते, ये समझते कि ये अल्लाह की तरफ से मरा हुआ है, अल्लाह के हुक्म से मरा है, तो उसको खाना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उनकी इसी कन्फ्यूज़न का अजाला करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला वजाहत कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, फ़कुलू खा लिया करो मिम्मा उसमें से ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए। और दूसरी इसमें यह साजिश थी कि यहूद व नसारा मुशरिकीन मक्का को मुसलमानों के खिलाफ उकसा रहे थे कि तुम लोग तो मरा हुआ जानवर खा लेते हो लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं करते, ये लोग अल्लाह के मारे हुए को हराम समझते हैं और ख़ुद जिसको ज़बह करते हैं, खून खराबा करते हैं जिसका, वो खा लेते हैं। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, इसी साजिश को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को आगाह करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात को वाज़ेह कर रहे हैं कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए ज़बह करते वक़्त उसको खा लिया करो। और साथ में ईमान की शर्त लगाई कि अगर तुम वाकई अल्लाह की आयत पे ईमान लाने वाले हो तो फिर उसको खाते वक़्त तुम्हें इसके बारे में कोई तरद्दुद का शिकार नहीं होना चाहिए। फिर मज़ीद वज़ाहत की गई, वमा लकुम, और तुम्हें क्या है, अल्लाह ताकुलू के तुम ना खाओ, मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है, यानी कि अल्लाह का नाम जिस पर लिया गया है उसको खाते वक़्त तुम्हें किस बात का शक है, तुम्हें उसको खाने में हरज ही क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उनकी अक्लों को झंझोड़ रही हैं कि वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि, और तुम्हें क्या है कि तुम ना खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है। वक़द फ़स्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम, हालांकि मुफस्सल बयान किया गया है, यानी कि खोल खोल कर बयान किया गया जो हराम है तुम पर, यानी कि किसी शक व शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं रही, हर चीज़ को खोल कर बयान कर दिया गया है पहले से जो हराम है। हाँ, अलबत्ता जो मुर्दा खाने की सूरत है, यानी कि जो थोड़ी सी गुंजाइश निकलती है, वो उस सूरत में है इल्ला मस्तुरतुम इलैहि, मगर जो कोई मजबूर कर दिया गया हो तरफ उसकी। अभी इसमें इज़्तिरारी कैफियत कौन सी हैं, जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में भी और फिर सूरह माइदा के भी स्टार्ट पे, यानी कि अगर कोई भूख से इतना लाचार हो चुका है, उसकी मौत वाक़या होने का ख़तरा है और कुछ और खाने को मुयस्सर नहीं है, या फिर उसको खाने पे मजबूर कर दिया गया हो, तो ये इज़्तिरारी कैफियत है। इस सूरत में जो हराम है, जो मरा हुआ जानवर है, वो फिर खाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी शर्त क्या है, गैर बागिन वला आदिन फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि ना तो फिर उसको आदत पड़ जाए इस पर और ना फिर वो उस पर मुसिर हो जाए, यानी कि उसको हमेशा ही खाने लग जाए। तो चलो एक दफ़ा खा लिया है तो अब क्या करें, हमें तो आदत ही पड़ गई है। क्योंकि आज भी हमारे मुआशरे में कुछ लोग गुनाह करते वक्त या कुछ गलत नहीं छोड़ते कि अब क्या करें, हमें पता है कि ये गुनाह है या सुन्नत से साबित नहीं, लेकिन क्या करें, इतने सालों से आदत पड़ गई है, अब लोगों को हमने इस पे लगाया हुआ है, अगर हम ना करेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे कि लो इतने सालों से तो ये सही कह रही है तो अब इसने छोड़ दिया है, अब इसके पास कौन सी दलील आ गई है इसको गलत कहने की। तो इस तरह की तावीलात के करके हम बाज़ औक़ात गुनाह पे मुसिर रहते हैं। तो इस इज़्तिरारी कैफियत में उस पर फिर इंसान मजबूत ना हो जाए कि चलो खाता रहे, बल्कि उसको मजबूरी की सूरत में ही अगर कोई खा लेता है एक दो नवाले जान बचाने के लिए तो फिर इसमें कोई हरज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला फिर गफूर रहीम है। ना कि इंसान अलल इलान गुनाह करता रहे, डटाई के साथ गुनाह करता रहे, फिर कहे कि चलो कोई बात नहीं अल्लाह गफूर रहीम है, तो ये इंसान ने गलत इस आयत का माना मफहूम लिया है।
پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مشرکین مکہ کی جو غلط عادات تھیں، ان کی جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنا تھی، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک اکثریت ان میں سے البتہ بھٹکی ہوئی ہے اپنی خواہشات کی پیروی کر کے، بغیر علم کے۔ جیسا کہ یہ لوگ منمانا دین اپنایا ہوا تھا، اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے تھے، یا ان کے ناموں کی نظروں نیازیں چڑھاتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ ان کے پاس کسی قسم کا بھی علم نہیں تھا، بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے، اندھی تقلید آباء و اجداد کی کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ حد کراس کرنا کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے ایک باؤنڈری مقرر کر دی ہے، یہ حد کو کراس نہیں کرنا، انسان ان کو کراس کرتا رہے۔ اللہ نے جو لمٹ مقرر کر دی ہے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھنا، تو یہ ہے حد کراس کرنا۔ تو یہی کچھ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور اسی طرح ہر دور کے لوگ یہ سب کچھ کرتے آ رہے تھے، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس سے آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں کیسے حدود کراس کی جاتی ہیں، کس طرح حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا جاتا ہے۔ پھر مزید وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں چھوڑ دو ظاہر گناہ کو بھی اور چھپے ہوئے کو بھی، یعنی کہ ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو۔ اور پہلے بھی وضاحت کی گئی کہ اسم اس گناہ کو کہا جاتا ہے جو انسان خوشی سے اس کو کرتا جائے، یعنی کہ اس گناہ میں ملوث ہو جائے، اس کا مرتکب ہو جائے۔ جس طرح کہ اسم کی ڈیفینیشن آپ کو پہلے بھی بتائی گئی کہ وہ اونٹنی جو تیز چل سکتی ہے لیکن جان بوجھ کر تیز نہ چلے، تو عرب کے قاعدے کلیہ کے مطابق اس کو اسم کہا جاتا تھا، ایسی اونٹنی کو اسم کا ورڈ دیا جاتا تھا۔ تو اگر اس کی ویسے حدیث کی روح سے ڈیفینیشن دیکھی جائے، اس کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان متخرہ ہے، جیسا کہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ گناہ وہ ہے جو انسان کے دل میں کھٹکے اور انسان اس کو برا سمجھے کہ لوگوں کے سامنے وہ اس کی اطلاع ہو، یعنی کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلنا انسان کو اچھا نہ لگے۔ تو اصل میں یہ گناہ کی ڈیفینیشن ہے۔ تو ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر قسم کا گناہ چھوڑ دو، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو۔ اور ظاہر گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسا کہ شرک ہے، بدعت اور بہت ساری گمراہیاں، یا پھر ایسے گناہ مزید کہ جن کا نقصان لوگوں پہ واضح ہو۔ اور چھپے گناہ جس طرح کہ نفاق ہے، ریاکاری، زنا، چوری، ڈکیتی وغیرہ، کیونکہ اس طرح کے جو گناہ ہیں وہ انسان کے دل میں کھٹکتے ہیں اور انسان کو کرنے پہ مصر ہوتا ہے، اور اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں پہ یہ واضح نہ ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب وہ اس کا ضرور بدلہ پائیں گے جو کچھ وہ افتراء پردازی کرتے تھے، اس کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ اور یاد رہے کہ اس کے بارے میں اتنی سخت وارننگ کیوں دی گئی؟ کیونکہ انسان اس طرح کے گناہوں کو خوشی سے کرتا ہے، اس کو چھوڑنے پہ قادر ہے، لیکن جب جان بوجھ کے گناہ پہ مصر رہتا ہے، اس کو کار گزرتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں وارننگ دی گئی کہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ پکڑ کریں گے، اس کے بارے میں بدلہ دیا جائے گا ان کو کہ جو کچھ وہ اس کے مرتکب ہوا کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنی کافی، ہم لوگ آیہ مبارکہ 120 تک تفسیر کر چکے ہیں، اور ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن 121 تک ٹرانسلیشن۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔